الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد أصحاب الصلاة معزز اور محترم سامعین کرام، اپنے احباب کا، ساتھیوں کا، بالخصوص اپنے میزبان جناب عبدالرؤوف صاحب چشتی کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہاں حاضری کا بہانہ اور یہاں موقع بنا اس مقدس بارگاہ میں ہم لوگ ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے اور سر نیزے پر چڑھا ہے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ سر میں درد ہے کہ پاؤں میں درد ہے. تب یہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے. مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ مفکر اسلام جب میں پڑھتا تھا دورہ حدیث کے ایام تھے، آپ کی طبیعت اتنی علیم تھی کہ کبھی دورہ حدیث میں چھٹی نہیں کی تھی. اور صحیح سے دروازے کے بعد زیادہ چکے رہ سکتے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے لاہور ایک جگہ ٹائم دیا ہوا تھا، کلاس میں نہیں آ سکے. ان کو ساتھیوں کو فون کر کے بتایا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر گھر کے ساتھ مدرسہ میں نہیں جا سکتا. تو مولانا نے ایک جملہ کہا، آپ نے جملہ کہنے لگا آپ کو حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا واسطہ آپ نے آنا ہے. آپ اس وقت اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگا تجھے پتہ ہے کہ حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی پاک چادر کی کیا قیمت ہے؟ تو نے ایک جلسے میں آنے کے لیے مجھے اتنا بڑا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، لاکھوں لوگوں کی شفاعت صرف اس پاک چادر کے جس میں ہوگی. تو ہم تو طبیعت کا بہانہ نہیں بنا سکتے. وہ مولوی شوچ ہوتے ہیں کہتے ہیں طبیعت علیم تھی اس وجہ سے ہم جلیل تھے، ہمارے خلیل نے ہم کو سبھی اور تجلیل کے راستے سے گزار کر، تو ہمیں یہ بہانے نہیں آتے. آپ قبروں کے بیچ میں بیٹھے تھے، کوئی ایک قبر کے ادھر بیٹھا ہے، کوئی ایک قبر کے ادھر بیٹھا ہے، اور باہر لوگ کھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کو دیکھو یہ قبروں کے بیچ میں گھس کے کیا مجلس کر رہے ہیں. اگر آج آپ کو یہ بتاؤں کہ قبروں کے بیچ میں گھس کے قبروں کے پاس جا کر مجلسیں کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو پھر مزہ آ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے سید عظمت شاہ صاحب اللہ
آپ کی مسجد میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں سال ہجرت میں میدان احد میں شہدائے احد ان کی قبروں کے پاس حاضر ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے خطاب فرمایا، قبروں کے پاس بیٹھ کر۔ وہ تفصیل میں نے سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوئے، تشریف لے کر گئے، اور اس بعد فَانْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، حدیث کے الفاظ میں اس سے میں نے استدلال کیا تھا، بتایا تھا کہ ممبر قبرستانوں میں تو نہیں نہ ہوتے، تو بخاری کی حدیث یہ کہے کہ آپ اپنے ممبر کی طرف متوجہ ہوئے، آپ ممبر کی طرف واپس لوٹے، آپ ممبر پر آئے تو احد کے میدان میں ممبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پر ممبر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں ممبر پر بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا جلسہ لے کر وہاں گئے، جلوس لے کر گئے، صحابہ کو بٹھایا اور کہا میری باتیں سنو۔ مسجد نبوی میں وہ سارے صحابہ بیٹھے تھے، احد میں تو اس وقت آبادی کوئی نہیں تھی، رہنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں جا کر ممبر پر بیٹھ کر اپنی شان بیان کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبروں کے آس پاس بیٹھ کر دین کی بات کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آرے بازار کا کوئی بدعقیدہ بندہ اگر آپ سے یہ سوال کرے یہ تو نے نئی رسم نکالی ہے، تم بتاؤ کہ نئی رسم نہیں ہے بلکہ وہ سنت جو متروک ہو چکی تھی اس کو زندہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام۔ قبروں سے اتنا ڈرتے ہیں وہ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، اور شرک ہو جائے گا اس کو جس کو شرکی بیماری ہے، جو ایک رب کو ماننے والا ہے وہ کسی قبر کو خدا کو مانے۔ جن شریف کی سرزمین تھی، ایک شخص اس دربار پیر مرشد سے سوال کیا، حضرت یہ قبروں پر جانا شرک نہیں ہے؟ سوال کرنا یہ شرک نہیں ہے؟ پیر صاحب نے سادے سے جملے میں اس پٹواری ساتھی کو پٹواری میں جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ شرک اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، احکام میں کسی اور کو شریک جاننا، اللہ کے اسماء میں، صفات میں۔ تو یہ جو بندہ دفن ہوا ہے یہ قبر میں دفن ہو چکا ہے، مر چکا ہے، مجھے کوئی اللہ کی صفت دکھا جس میں یہ ہو کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ مرے گا اس کی قبر بنے گی، ہم نے وہ قبر چھوڑی ہو اور اس قبر پر آئے ہو تو شرک ہو۔ اور قبر پر آنا دراصل یہ صرف سے روکنا ہے۔ جو قبر پر آ گیا وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو خدا مانتا ہوتا، میرا خدا وہ حی قیوم ہے، وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، اگر میں اس کو خدا مانتا تو اس کے پاس اس طرح سے آتا، چونکہ میں قبر کے پاس آیا ہوں اس لیے یہ بتاتا ہوں کہ بندہ ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور مفکر اسلام، سید مظہر حسین شاہ گیلانی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہاں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے کہتے ہیں وہ شعر شور پڑھ کے ہمیں فارغ کر دیتے ہیں۔ شعر شور نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور مائی کا لال بھی ہے تو اس کا توڑنا ہے۔ مجلس سے چھوٹی ہے لیکن پاکستان سے لے کر انگلینڈ سے لے کر ناروے تک کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، ایک نہیں 10 بندے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ جاؤ جس کو کھجلی زیادہ اس کا لے کر آؤ، اس کو بتائیں دین کیا ہے، چیلنج کریں اس بات پر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ جانا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما ہوتے ساتھ جو پہلی بات ارشاد جو حدیث کی روایت میں جو پہلی بات تھی پتہ ہے کیا؟ سرکار نے بیٹھ کے لگتا ہے ایسے کہا ہوگا
سامنے صحابہ بیٹھے، سرکار نے ایسے دیکھا اور فرمایا پتہ میں کدھر دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت انی انظر الى حوضی الان، اس وقت میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا تھا۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ قبر پر بیٹھ کر علم غیب کا بتانا۔ سنیوں کو صوفیوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین کدھر چلائے، اور دین پڑھا ہے تو بتایا ہے۔ تمہارا دین آدھا راستہ ہے، کل تک تمہارا دین مقدسات کو مٹانا تھا، قبریں گرا رہے تھے، آج تمہارا دین مقدسات کو بنانا ہے۔ کل مٹا کر پیسے لے رہے تھے، آج بنا کر پیسے لے، تمہارا کیا دین ہے؟ آئینے نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی گٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم سنی تھے، رسول اللہ کے ماننے والے تھے، اہل بیت کے غلام تھے، ہم نے بتایا کل بھی قبروں پر جاتے تھے، آج بھی اسی سپیڈ سے جائیں گے۔ کل بھی ہمارا جو مستدل تھا وہ قرآن و سنت تھی، آج بھی ہے۔ نہ ہم نے کل امریکہ کے کہنے سے قبریں مٹائی تھی، اور نہ آج دوبارہ بنا رہے سعودیہ جاؤ، آج دوبارہ وہ قرآن میں کھودے جا رہے ہیں، وہ صحابہ کے گھر پھر سے نکالے جا رہے ہیں، پھر سے دوبارہ سے وہ ساری قبریں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹورزم ہو۔ ٹورزم کے لیے شرک جائز ہے، پیسے کمانے کے لیے شرک جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے مارے کھائے ہیں، جیلیں قبول کی ہیں، پھانسیاں قبول کی ہیں، لیکن سچے دین سے ایک ہاتھ پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگوں یہ عیسیٰ کی تلواریں آتی رہے اور جاتی رہیں گی، سچے دین پر قائم رہو۔ سچا دین حسن کی آل سے ملے گا، حسین کی آل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر اسلامی سید حضرت حسین شاہ جیلانی۔ آپ لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے، میری بات بار بار ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ میں نے آپ کا نذرانہ قبول کیا ہے۔ اللہ آپ کے جانوں میں، مالوں میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور صرف یہ نہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، سب کے جانوں میں، سب کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن اب کسی نے نذرانے کے لیے نہیں اٹھنا۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نذرانے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ علماء کی، سادات کرام کی، ثنا خاندات کی خدمت پیش کریں، اس لیے نہیں پیش کرتے ہماری کوئی خدمت کرے۔ ہم نے اس لیے نہیں، یہ میں نے قبول کر لیا۔ دیکھیں میری بات بیچ میں رہ جائے گی، میری بات اس طرح کی نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، اے میٹنگ نہیں ہے، میں کرنا ہے۔ اور میں جو بات کروں گا انشاءاللہ عزیز، اپنے استادوں کی پڑھائی باتیں، دیکھی باتیں، خود پڑھائی باتیں، اور پھر کہوں گا کہ جاؤ جس جگہ مرضی جاؤ، جو باتیں بتائی ہیں وہ بیان کرو، اور جو آپ کچھ چھیڑے دین کے لیے رات رات کہو گے، صبح کہو گے، انشاءاللہ آ جاؤ گے۔ یہ بندہ اپنے کھانے کے لیے بلاتا ہے، مگر کوئی نہیں جائے، آنا ہی نہیں، کھانا نہیں کھانا، دین کی بات ہے، دین کے لیے وقت ہے، کھانے پینے دار شرطوں کے لیے کوئی وقت نہیں، اس لیے اس کی کوئی شرط نہیں کہ دو چار باتیں، دو چار دن عرض کریں پھر بات ختم کریں۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ہمارا سچا دین یہ ایک لڑی ہے، یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا، یہ اسی لیے بیعت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم نئے دین والے نہیں، پرانے دین ہیں۔ یہ نئے دین یہ بدعتیں ہوتی ہیں، پرانا دین بدعت نہیں ہوتی۔ جب بندہ بیعت کرتا ہے نا تو بتاتا ہے کہ تجھے جس مذہب پر بیعت کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے مرشد سے لیا ہے، میرے مرشد سے جو اپنا مذہب اپنے مرشد سے، اس نے اپنے مرشد سے، حتیٰ کہ ہاتھ سے ہاتھ لگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ دین جو سرکار سے چلا تھا وہ تمہیں بیان ہے۔ اور یہ لوگ دو طرح کوئی یوٹیوب آج کل کی اچھا اے مولوی صاحب سے آنے اچھا اے دین صحیح ہو سی دوئے جڑا بہت سکتی دا نہ اے دین صحیح ہو سی تریے جڑا اور ایک دین کا مذہب اور ہے، دوسرے دین کا مذہب اور ہے، تیسرے دین اور ہے۔ سچا دین ہوا ہے جو پرانا ہے۔ ہمارے استاد گرامی پیر و مرشد یہ سبق بتاتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں پرانی مائیاں کسی مسجد کے پاس سے گزرے تو اس کو ہاتھ لگا کر مسجد کو بوسہ لے کر اس کو کہتی تھی مائی مسجد کی سلام، ادب سے گزرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام نشابوری جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے یہ بات کہی، مولا علی قاری نے شرح فکر کر کے بالکل ابتدائی مقدمے کے اندر یہ بات پہلے صفحے پہ لکھی ہے
کہ وہ کہنے لگے کہ مولا کریم، یہ علماء جو بیٹھے کہ ایمان اس میں تقلید ہے کہ نہیں؟ فقہ میں تو ہے، اعمال میں تو، یا عقیدے میں تقلید ہے کہ نہیں؟ اس کی بحث میں لکھتے کہ ہے۔ بندہ یوں کہہ سکتا ہے کہ مولا کریم میرا وہی عقیدہ ہے جو ان بزرگوں کا تھا۔ اس پہ وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ امام نیشا پوری جب فوت ہو رہے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے مذہب پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ بابے ہونا بھی، بزرگ ہونا بھی، یہ کسی قوم کی کامیابی کی نشانی ہے۔ بابوں کا سچے دین پر ہونا۔ تو بوڑھی عورتیں جو ہے نا، اصل میں خواتین جو ہے وہ اس طرح کے مولیوں کی مجلسوں میں آتی جاتی نہیں ہے نا، وہ اپنے باپ دادے سے جو گھر میں دین ہوتا ہے ان کو وہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ آمیزش سے پاک ہوتا ہے، وہ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس لیے ان کا دین ستھرا صاف ہوتا ہے، ان کا دین سیاسی والا نہیں ہوتا۔ سمجھے بات کو؟ آج کل آپ نے تحریکیں نہیں دیکھی، ابا جناب تحریک چلا رہا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہاں کر دیں گے، اتنا کی گزارے لگی، چلو جی نواں وہاں کوئی نہیں، ٹھیک گلی چھٹی لگ گیا، ساری منزل سے مکان اچھا مل گیا، گاڑی اچھی مل گئی، پیسے سے مل گئے، اب کوئی تحریک کی ضرورت نہیں، اب کسی بات کی ضرورت نہیں۔ اپنی مرضی کی حکومتیں ہوں تو نعرے اور ہیں، اپنی مرضی کی خلاف حکومتیں آ جائیں تو نعرے اور ہیں۔ یہ نعرے بدلتے رہیں گے، سچا دین کبھی نہیں بدلے گا، یاد رکھیں۔ سچا دین ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں شہدائے احد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ میرا منبر ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں، لیکن تمہیں بتاؤں یہاں بیٹھے اس وقت میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، اپنا حوض دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساتھ آپ کا گھر ہے، میں آپ کے گھر گیا ہوں، اندر بیٹھا ہوں، لیکن یار یہ سب دیکھ نہیں سکتا۔ علم مجھے ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ کمرہ ہے، دروازے سے اندر جاؤں گا، پہلے ایک پیسج آئے گا، پیسج کے ساتھ ہی آپ کی والدہ صاحب، آپ کے بزرگ سارے لوگوں کو لنگر بانٹ رہے ہیں، اس کے بعد اندر جاؤں گا بیٹھے بیٹھے، میرے علم میں ہے پر یار نظر نہیں آ رہی، کیا کروں؟ دیوار توڑوں تب نظر آئے گا، اور پتہ ہے دیکھ نہیں رہا۔ نبی یہ نہیں کہتے مجھے پتہ ہے کہ یہاں ہے، کہا دیکھ رہا ہوں۔ پتہ ہونا اور ہے، دیکھنا اور ہے، علم کی حیثیت اور ہے، مشاہدے کی حیثیت اور ہے۔ تم علم غیب کے چکر میں پڑے ہو، نبی بتاتا ہے علم دور کی بات ہے، مشاہدہ، اور جو مشاہدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں علم کی بحث کرتے ہو، علم بھی ہے کہ نہیں، اس کو غیب کا علم بھی ہے کہ نہیں، وہ علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں، جیسے آتے ہیں بڑی دیر ہو چکی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج نکلنے والا ہے، بس سرکار نے نماز پڑھی، نماز پڑھا، آپ کوئی بندہ اٹھے نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر سارے بات کر دی، سارے صحابہ بیٹھ گئے، سرکار اٹھا ہے، پتہ ہے میں دیر سے کیوں آیا، میری اور آپ کی دیر کی اور وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی ہم میٹنگ پر گئے ہوئے تھے، یہ میری والدہ ماجدہ کی تصویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر اسلام۔ جو سوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نکلا ہوتا تھا، سوتے ہوئے ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، یہ میری تصویر ہے، یہاں تک پڑا ہے، ہاتھ پہ بند ہوئی ہے کہ اٹھ کے یہیں سے شروع کرتے ہیں، ساری زندگی کئی لاکھ کا پڑا ہے۔ دن میں صبح 8 یا 9 بجے لیٹنا اور 11 بجے اٹھ جانا، یہ ان کی نیت تھی۔ یہ میرے بھائی بھتیجے سارے سے پوچھو کہ انہوں نے اپنی دادی نانی کو، اپنی خالہ جی کو، اپنی تائی جی کو، چاچی جی کو اس طرح دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ یہ ان کی تصویر میں نے تبرک کے لیے خود رکھی ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا اور اس سے برکت حاصل کروں۔ اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، تمہیں بتاتا ہوں میری اور تمہاری میٹنگ ہوتی ہے، لیٹ ہی نہ ہوئے، ہماری میونسپل کارپوریشن میٹنگ سی
ہماری لینڈ کروزر ہے میٹنگ سی. میں آج زمین خریدنے جا رہا تھا، ان سے میری میٹنگ تھی، پر اللہ کے رسول پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میری رب سے میٹنگ تھی. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے. آج بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے. اس صورت میں میں جان رکھا ہے. احسن صورت سے یہ نہیں سمجھنا کہ اب رب کی بھی کوئی صورت ہے. اے صورت ظاہر بے صورت، او صورت ظاہر بے صورت. یہ خواجہ گوئی نے فرمایا کہ وہ جو بے صورت ہے نا، وہ بے صورت صورت والے سے ظاہر ہے. رسول اللہ کو دیکھ لیا تو خدا کو دیکھ لیا. خدا کی صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہماری طرف. لا مثل له ولا مثیل له ولا مماثل. لیکن یہ سمجھانے کے لیے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن مجید کے اندر آئے گا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ جو کلمات آئی ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن سرکار فرماتے میں نے رب کی زیارت کی، رب کا دیدار کیا. جب رب کا دیدار کیا تو رب نے پوچھا بتا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس میں جگہ جگہ. سرکار نے کہا مولا کہ تو بہتر جانتا ہے. اس وقت فَوَضَعَ يَدَهُ، اس وقت اللہ نے اپنا دستے بے کیف بینک تخیرا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دستے پہ کیف رکھا. فوجدت برفہ بین صدیہ، میں نے اپنے سینے کے اندر اس کی ٹھنڈ کو محسوس کیا. پتہ پھر ہوا کیا؟ جب یہ بات ہوئی کہ رب کا دستے پہ کیف میرے کندھوں کے درمیان میں آیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ تھا سب میں نے جان لیا. فَعَلِمْتُ، میں نے جان لیا. یہ وہاں سے علم اتنی دیر میں عطا ہوا ہے. یہاں کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں کھولے جاتے، کلاسز نہیں لگائی جاتی، بلکہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وہ لمحے بھر کی جو ملاقات تھی وہ اس میں اتنا علم دیا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سرکار فرماتے ہیں مجھے سب سے علم ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، سرکار نے مولا کائنات کو بلایا، مولا علی کو بلایا، مولا علی تشریف لائے. سرکار نے کہا میرے قریب آئے. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ لمحے کے لیے کچھ کانوں میں آپ کے ارشاد فرمایا. علی کا اس بعد اجازت. صحابہ نے پوچھا سرکار نے آپ کو بلایا تھا، کیا فرمایا؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جو لمحے کی ملاقات تھی نا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 علوم عطا فرمائے. دوسروں کی شعر میں تھوڑا کہ وہ شعر پڑھ یہ حدیث پڑھیے سمجھ آئیے کیا میں نے کہا. یہ ایک تو اس ایکو بنگ پر پہ یہ نعت خان ہے کہ ادھر سے کرے تو ادھر ہو جائے، ادھر سے کرے تو ادھر ہو جائے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا یاد تھا، وہ میرے درد دل کی تھی داستاں جسے تم ہنسی میں بولا. نعت خان کی ریاض شاز کوئی نہیں کرتے، اتنا چیز ساری بچنا پڑی. پڑھے پرانے کار کوئی ہمارے مغزہ پر سوار انسانیاں جتنی ریاضاں کرنی ہونی کرنے. یہ نہیں پتا کہ زور کدھر لگانا ہے. وہ جا رہے تھے، وہ زور جتھا لائی نا اتھا لگنا ہونا. سر کا نہیں پتا، لہر کا نہیں پتا، بیر کا نہیں پتا. ماڑے کچھی داڑے کہ اساں بھی کوٹے تو آیا تو مارے نال سنگھی بھی آئے. مارے میں ناتا پڑھاؤ تو مارے پورے جلسے بھی میں جلوس جڑا کے نا سارے ہی ناتا پڑھاؤ. وہ سننے واسطے آئے کو سنانے واسطے آئے ہو. ایک کوشش کوئی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو آواز اچھی لگے، بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی. بات سمجھنے کے لیے ایکوں کے بغیر ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں
علم لیا، ایک لمحے میں علم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی یونیورسٹی جوائن کرنی چاہیے تھی، وہاں پر کوئی کورس کرنا چاہیے تھا، تجھے پتہ نہیں ہے، تو کتابیں پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے کو علم سمجھتا ہے۔ ارے او جاہل، اگنورنٹ، تجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے یہ ذریعہ علم ہے، علم نہیں ہے۔ اس کو سورس آف نالج کہتے ہیں، نالج نہیں کہتے۔ تو نے سمجھا ہے کہ پڑھنے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس کو علم کہتے، تو نے اس حاصل ہونے والی چیز کے مقابلے میں اس پڑھنے کو علم سمجھا ہے۔ اور پڑھنا تو ذریعہ ہے، اس کی محتاجی تجھے ہے۔ اس کو کیا محتاجی ہو جو خدا سے ڈائریکٹ علم لے؟ ارے لفظوں کا محتاج وہ ہوا کرتا ہے، پڑھ کر منزل پر پہنچنے کا محتاج وہ ہوتا ہے جو پڑھے تو علم آئے۔ نہیں، یاد رکھو، نبی پاک علیہ السلام جس طرف نظر کرتے علم کے سمندر اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ سرکار لفظوں کے محتاج نہیں، لفظ سرکار کے محتاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک تو اتنی بلند ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی غالباً گزشتہ، یہ ہمارے حسینیہ شریف جمعے میں غالباً میں نے یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھو لوگو، اس بات کو سمجھو کہ تم نے کلمات کو، الفاظ کو، ورڈز اور میننگز کو یہ دنیا سمجھ لیا ہے اور اسی کو علم سمجھ لیا ہے۔ نہیں، کائنات کے سارے الفاظ ملائے جائیں، جتنی زبانیں ہیں ان کو ملایا جائے اور رکھ کر کہا جائے کہ یار کوئی ایسا کلمہ تو بتا دو جو اللہ کے رسول کی شان بیان کر سکے، تو کائنات میں کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جو رسول اللہ کے لوٹ کو اٹھا سکے۔ دیکھتے نہیں ہو، اللہ رب العزت نے اپنے اسماء گرامی اپنے محبوب کو عطا کیے۔ وہ کس لیے کیے؟ اس لیے کہ مخلوق پر استعمال ہونے والے کلمات محبوب تجھے عطا کیے، پر تیری عظمت کا لوڈ وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے رؤوف اور رحیم اپنے نام دے کے تجھے بتاتا ہوں کہ تیری شان کتنی بلند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے، حضرت حمزہ کی قبر اطہر پر تشریف فرما ہے اور وہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہے۔ اس میں پہلی بات آپ نے فرمایا میں حوض کو دیکھا۔ دوسری بات پتہ ہے کیا کہی؟ آپ نے ایک اور بات کہی، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میری قوم میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ نوجوان بھی میری بات سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ آپ فرمایا یہ شرک نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے تم شرک نہیں کرو گے، میرے بعد شرک نہیں کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں کھب جاؤ اور تم مقابلے کرو گے مال پر۔ اب جس بات کا سرکار کو ڈر تھا اس کی تو تمہیں پرواہ کوئی نہیں، اور جس کا نہیں ڈر تھا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ سعودیہ سے جتنی تحریک آ رہی ہے شرک 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 شرک۔ میں جارڈن میں تھا، وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر آپ کا ڈیرا تھا۔ حالانکہ عراق میں بھی روایت آتی ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جو کنویں ہیں ان کی حاضری دی، لیکن ایک جگہ پتہ چلی جہاں پر آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا ہے رہا ہے۔ میں وہاں چلا گیا، وہاں جب گیا وہاں ایک مسجد، تو میں نے پوچھا کہ مشہور تھا کہ یہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے آپ عبادت کیا کرتے تھے، تو جو مولوی تھا کہنے لگا وہ درخت ہم نے کاٹ دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں کاٹ دیا؟ کہا یہاں شرک ہوتا۔ میں کہا کیا شرک ہوتا تھا؟ کہ لوگ بھی یہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ میں ایوب علیہ السلام کی نماز پڑھتے تھے، لوگ بھی نمازیں پڑھیں، ایوب علیہ السلام کی نقل کریں تو یہ شرک ہوتی ہے؟ نبی کی نقل شرک ہوتی ہے؟ وہ مولوی میرے ساتھ دیکھنے لگا، نہیں وہ اس کو چومتے تھے۔ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو نہیں چومتے؟ کہتا چومتا ہوں۔ تو میں کہا وہ شرک نہیں تھے، یہ شرک۔ جب اسے مجھے شرک ہوتا کہتا جب میرے سے تنگ آیا نا تو کہتا یار وہ درخت تو کٹ گیا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا یہ والا جو درخت ہے مسجد کے بائیں جانب یہاں بھی حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھتے تھے، یہ ان کے پاس بیٹھے۔ اب وہ انہوں نے ایسا چھجا سا بنایا تھا، درخت تھوڑا نیچے رہ گیا تھا، میں گیا وہاں سے جا کے اس کا پتا ایک تھوڑا اس کو پیار کی، کہتا یہ شرک کرتے تھے نہ آج جانے نہیں ابترا۔ میں کہ پتا توڑنا یہ
اس نے کیڑا شرکت ہے سین ذرا لکھا نہیں وہ ان سے عقیدت کرتے تھے. میں کہا مئو نال نہیں عقیدت کرنا ہے, پیو نال نہیں کرنا ہے, استاد نال نہیں کرنا ہے, یہ سارا شرک ہے. میں جا کے حجر اسود کو نہیں چومتا, وہ پتھر نہیں ہے, اس کو خدا سمجھا ہوا ہے تم نے. حجر اسود کو کیوں چومتا ہے تو؟ جب اتنے سوال میں نے یہ بات کی کہ وہ کب شد تک نہیں کہ اتنے ٹورسٹ آئے سے بے عزت پہ ہونا. میں کیا چل مسجد میں تجھ سے ایک بات کرنی. جب میں مسجد کے اندر لے کر گیا کہتے آگے سے دیکھ کے کہیں گے کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا تو مجھے یہ بتا کہ یہ جو تم نے درخت کاٹا ہے اور اس کو اس بات پر کاٹا ہے کہ بدعتیں جاری ہو گئی ہیں, بدعت کی وجہ سے کاٹا ہے. میں نے کہا پوری دنیا عرب میں اس وقت جو شہنشاہیت ہے اور ملوکیت ہے, خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, یہ خلافت کا خاتمہ خلافت کا خاتمہ اور بادشاہت کو جاری کرنا یہ بڑی بدعت ہے یا کسی درخت کے نیچے نماز پڑھنا اس کو تو بدعت سمجھتا ہے؟ وہ آگے پیچھے ایسے دیکھا, ساری مسجد کو دیکھا, جب دیکھا مسجد میں کوئی نہیں ہے, کہنا خدا کی قسم یہی سب سے بڑی بدعت ہے جو ہم نے خلافت کا خاتمہ کیا. دیکھا پھر باڑا کیا نہیں ہے, کہتا ہے باؤں تو میں تھا مسجدی گزرا رہا ہوں. میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے ہو, اس بدعت کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. مسجد نبوی شریف میں ہمارے ایک بزرگ وہ گئے, وہ جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا جالیوں کے پاس جن کو متوع کہتے ہو, وہ ڈیوٹی کرنے والا بندہ ڈیوٹی کرتا ہے. شام کو جب فارغ ہوا نا, وہ ٹائم نہیں تکنا, میں سنی والی کوئی ٹائم تکیا اتنی دوروں اچھی تو سارے نخرے بھی جہاں تتاں بھی نہ تکا. موبائل میں نے اپنی تقریر کے وقت نکالا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, اذان حضور مفکر اسلام, زندہ باد. اب میں نے یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. وہ فارغ ہوئے جو وہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے, اب وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب فارغ ہوا میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, اپنا اس نے وہ بیج بوجھ یہ وہ کپڑے شپڑے وہ جو لباس سا ہوتا ہے وہ چینج کر لیا. اب وہ باہر نکلا, میں نے اس کو جا کے ہاتھ پکڑا. میں نے کہا آپ سرکار کی بارگاہ میں ڈیوٹی کرتے؟ کہتے ہیں جی. میں کہا کہ آپ کو چائے پلانی ہے, آپ کی خدمت کرنی. کہا چلو. وہاں جا کے چائے رکھ کر سب سے پہلی بات یہ پوچھی, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ جو تم لوگوں کو رسول اللہ کی طرح منہ کر کے سلام کرنے سے منع کرتے رہتے ہو, یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے نہیں, میرا عقیدہ نہیں. منع کیا کرنا ہے تنخواہ لگنی, اس بات کی تنخواہ لگ. جن کا دین تنخواہوں پہ چلتا ہو ان کے دین کو ہم نے فالو کرنا ہے. جن کے اپنے محلات کے اندر شرابیں چلتی ہوں اور باہر شریعت چلتی ہو ان کے دین کو ہم نے فالو کرنا ہے. جن کے ٹوائلٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں, ٹوائلٹ سیٹس گولڈ کی بنی ہوئی ہو, آج ان کے دین کو فالو کرنا ہے یا ان کے دین کو فالو کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر سب کچھ دے کر سچے دین کو قائم کیا ہے. آج آپ ایک اللہ کے ولی کے دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صوفی کے دربار پر بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھو کہ دین بچانے والے کون تھے. آپ نے نہیں دیکھا امام حسن علیہ السلام نے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے اتنی بڑی حکومت کو لات مار دی, ٹھوکر مار دی. انہوں نے کہا یہ حکومت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین مسلمین عظیمتین. سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کا کی آپس میں صلح ہوگی, یہ صلح کرائے گا. آپ نے صلح تو دیکھ لی, پہلا جملہ نہیں دیکھا. صلح تو آپ کو سمجھ میں آئی لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا ان ابنی ھذا سید. دونوں جملوں کو ملاؤ تو کوئی ترجمہ بنتا نظر آتا ہے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ, یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ. جب میں دونوں جملوں پر غور کرنے لگا تو مجھے یہ ایک سوال سے پیدا ہوا کہ سرکار اگر یہ بات نہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, صرف اتنا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس سید زادے کے ذریعے حسن کے ذریعے دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے گا تو یہ بھی کافی تھا. لیکن ان ابنی ھذا سید, اور حدیث کے الفاظ ہیں, سرکار کبھی امام حسن کو دیکھتے, کبھی لوگوں کو دیکھتے, کبھی حسن کو دیکھتے, کبھی لوگ دیکھنے کے بعد فرمایا یہ میرا بیٹا سید.
اِنَّ ابنی ھذا سید، جتنے بھی اشکالات ہو سکتے تھے، شبہات ہو سکتے تھے، اِنَّا کہہ کے، ابنی کہہ کے، یہ اِنَّا یقیناً کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وقت جملہ اسمیہ یہ بات پکی کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہی سید ہے، یہی سردار ہے. اس کے بعد صلح کرے گا. مطلب کیا؟ لوگوں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو بادشاہ بن جائے سردار وہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا صلح کرانے کے بعد عمارت کہیں چلی جائے سرداری حسن کے پاس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان بنکر پاک، شان اولیاء، فیضان حضور پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب جیلانی. کسی کو بات اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لگے حسن و حسین سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے کلمہ حسن و حسین کے نانا جی کا پڑھا ہوا ہے، دین ان کا ہے. امام پاک امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں، سر کٹا دیا، گھر لٹا دیا، اپنی لاش پہ گھوڑے دوڑوا لیے اور چادریں اتر گئیں، خیموں کو آگے لگ گئیں. آپ کے گھر کا ایک ایک بیج وہ زمین میں کاٹ کر پھینک دیا گیا. ایک امام زین العابدین علیہ السلام بچے، ایک حضرت امام حسن مثنیٰ بچے، ایک امام زید بن حسن مثنیٰ بچے، ایک حضرت عمر بن حسن، ایک حضرت عمر بن حسین، یہ بچے. حضرت امام حسن علیہ السلام کے 5 صاحبزادے کربلا کے بعد بچے. یہ بازین کے میں ان کو میں کیا کہوں کہ جاہل قسم کے لوگ، ذاکرین اور واعظین، انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ کربلا کے بعد صرف امام زین العابدین علیہ السلام بچے تھے. یہ غلط ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادوں میں صرف امام زین العابدین علیہ السلام نہیں بچے، آپ کے باقی صاحبزادے بھی بچے ہیں، اور 5 صاحبزادے کربلا کے بعد امام حسن کے بچے. سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں آتی؟ اس لیے وہ یہ جو لوگ ہیں ہاتھ اٹھا لو، جھنڈے بنا لو، ان لوگوں نے بہت سارے کام خراب بھی کیے ہیں. شیروں کی زبان میں نہ عطا نہ پتہ لوگوں کو اس راستے پر لگا دیا ہے کہ اب ساری قوم سمجھتی ہے کہ سید صرف امام زین العابدین علیہ السلام سے چلے ہیں. نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے صاحبزادے امام باقر 2 سال کے کربلا میں موجود تھے. امام زین العابدین شادی شدہ تھے، آپ کے صاحبزادے امام محمد اس وقت کربلا کے اندر موجود ہیں، کربلا کی بستی سے وہ بھی گزرے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں ساری قربانیاں جو پیش کی جا سکتی ہیں کر دیں، ساری تکلیفیں جو ایک انسان اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لیں. لیکن اس کے بعد دمشق میں جب آپ کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، اس وقت قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو امام حسین نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حسین گزر رہا ہے، حسین گزر رہا ہے یہاں سے. تو کیا سمجھتا ہے قرآن کی بات ہوگی یہ قاری قرآن ایسے ہی گزر رہا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے سر تن کے جو سر تھا نا وہ تن کے ساتھ تھا تو تب بھی دین کی حفاظت کی ہے. سر کو اتار لیا گیا ہے، اس کے بعد بھی دین کی ذمہ داری ہماری ہے. یاد رکھیں، تحریکیں نئی دن نکلیں گی، نئے دن نام نکلیں گے، لیکن جس تحریک کے نام میں 12 اماموں کے نام نہیں آتے، جن کی مجلس میں کبھی اہل بیت کا نام نہیں لیا جاتا، کسی انقلاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سچے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بناوٹی قسم کی تحریکیں پہلے بھی چلتی رہی. جس تحریک میں اولیت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اہل بیت کا نام نمایاں نظر آئے، محبان اہل بیت نظر آئے، دین کے اصل حقدار ہوئے. بات یاد رکھیں. اگر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیسے نظر آئے ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اہل بیت سے تم کوئی سلوک کرنے لگے ہو تو وہی سلوک کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج میں بھی اور آپ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے ان لوگوں میں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا نالین پاک کا نقشہ مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں اب ہمارے سر پہ تاج سجا ہے نا بات. یہ جو نقشہ بناتے ہو نالین پاک کا، یہ کون بناتا ہے؟ سرکار کے جوتے پاک کس نے دیکھے ہوئے؟
اپنی آنکھوں سے کس نے زیارت کی ہے؟ سرکار کو پہنتے پاؤں میں کس نے دیکھا ہے؟ سنا ہے نا؟ اچھا، سننے کے بعد وہ دیکھا یہ سرکار کے نعرے، یہ کبھی سرکار نے پہنے ہوں گے؟ آپ بس حدیث متواتر کوئی نہیں کہ یہی نعرے پاک سرکار کے، لیکن اب اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ متواتر ہر بندے کے ہاں یہ تسلیم شدہ ہے، یہی نقشہ ہے۔ آپ نے بنا لیا، بنا کے سجا لیا۔ کبھی آپ نالین پاک بنانے والی فیکٹری میں گئے؟ وہاں کس طرح ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے روز نالین پاک کے نقشے بن رہے ہیں، آتے ہیں۔ جب آپ کو ملتا تو آپ چون کے سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ نالین پاک کا نقشہ کبھی سرکار نے اپنے پاؤں میں رکھا ہے؟ تم کیوں رکھتی ہو سر پہ؟ میٹیریل تمہارا ہے، ہاتھ تمہارے ہیں، بنایا تم نے ہے، فیکٹری تمہاری ہے، بانٹا تم نے ہے، لیکن تم نے جب دیکھا نا، کہا میٹیریل بھی میرا ہے، پیسے بھی میں نے خرچ، بنایا بھی میں نے، ملا بھی مجھے، پاس بھی میرے، سرکار سے کبھی مدینہ شریف کبھی یہ گیا ہی نہیں، سرکار کے زمانے کا ہے ہی نہیں، بالکل ابھی بنا، لیکن کیا کروں، اس نقشے کی تصویر جو ہے نا میرے نبی کے جوتوں سے ملتی جلتی ہے۔ میرے سرکار کے پاؤں میں پہننے والی جوتی جس طرح کی تھی نا، یہ ہے تو بہت بڑا، لیکن اس کا نقشہ اس طرح کیوں نہ اٹھ کے چوموں، کیوں نہ میں سر پہ لگاؤں؟ اور تیرے ہاتھ کا میٹیریل ہو، تیرے ہاتھ سے بنا ہوا ہو، وہ پلاسٹک کا ہو، وہ لوہے کا، وہ کسی چیز کا ہو، تو اٹھاتا بھی ہے، چومتا بھی ہے۔ وجہ پوچھی تو صرف اتنی ساری بات نکلی کہ یہ میرے نبی کے جوتیوں سے ملتی جلتی شکل ہے، اس شکل کے بوسے لے رہا ہوں۔ ارے حسن و حسین نبی کی جوتیاں نہیں ہیں، نبی کی پگڑی نہیں ہے، نبی کا رومال نہیں ہے، نبی کا خون ہے، نبی کے بدن کا حصہ ہے۔ اور آج کی سائنس یہ تسلیم کرتی ہے، جینز کے ذریعے سے وہ اصل خون نسلوں تک ٹریول کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا المہدی من اہل بیت، کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ ہماری اولاد میں سے ہے۔ مہدی قیامت کے قریب چل کر پیدا ہوں گے، اور وہ خون رسول کے حامل ہونے کی وجہ سے خون رسول کہلائیں گے۔ ان کے ہاتھ چومنے سے پہلے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ ہاتھ چوموں کہ نہ چوموں، کیوں چوموں؟ اور جوتیوں کے نقشے سے ملنے والے میٹیریل کو چومنے والے تجھے خون رسول کو چومتے وقت سوال کرنا یاد آ گیا ہے۔ اور جو یہ جملہ میں نے کہا ہے کہ جس جماعت میں قیادت میں سادات نظر نہ آئیں، محبان اہل بیت نظر نہ آئیں، انقلاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں کھڑے ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیے اور ہم سب کو نماز پڑھائیے۔ تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اے مہدی تو مصلی امامت پر کھڑا ہو جا، آج عیسیٰ تیرے پیچھے کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان حضور مفکر اسلام، سید مظہر حسین سیاست جیلانی۔ آپ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، آج کا وہ مولوی جو سادات سے دامن بچاتا پھرتا ہے اور تحریکوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ تیری امامت بھی، تیری قیادت بھی یہی رہ جائے گی، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تجھے بڑا گمنڈ ہے اپنی قیادت پر، تو آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ کل وہ لیڈر پیدا ہونے والا ہے جس کے مقتدیوں میں ایک مقتدی عیسیٰ ہوگا۔ اب فتوے لگنے کا ڈر بڑا ہوتا ہے، فوراً مقتدی کہہ دیا۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، عیسیٰ نے کہا ہے۔ اور اگر رسول کو مانتے ہو تو پھر یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک، حضرت امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے۔
جو سچا مہدی ہوگا، جو سچا عیسیٰ ہوگا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اس کو بتانا پڑے گا بتا پھر مہدی کدھر ہے۔ جو کہے میں امام مہدی ہوں، کہیں گے بتا عیسیٰ کدھر ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جو یہ کہے میں مہدی ہوں، کہا عیسیٰ کدھر ہے، کہا میں عیسیٰ ہوں، کہا مہدی کدھر ہے۔ مرزا قادیانی کو جو ہم جھوٹا کہتے ہیں، ہم اسی لیے جھوٹا کہتے ہیں، اور بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ بتا تو کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، تو پھر مہدی کدھر ہے؟ وہ نماز کدھر ہے جو تو نے مہدی کے پیچھے پڑھنی تھی؟ پتہ یہ چلا سچے عیسیٰ کی نشانی بھی مہدی ہوگا۔ اور مولوی صاحب آج آپ کو کسی سید کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سیدوں پہ زبانیں تان دراز کرتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے بتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہو کر سید کے پیچھے کھڑے ہونے میں حد تک محسوس نہ کرے، تو مولوی ہو کر سمجھے کہ میں سید سے کہیں آگے نکل گیا؟ میرا سوال تجھ سے ہے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں آگے نکل گیا ہوا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کل جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تمہیں اولاد فاطمہ کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، تو آج کیوں نہیں کہتا آج لے ان سے پناہ، آج مدد مانگ؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ صرف اور صرف حضرت امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جو قوم کھڑی ہوگی وہی صحیح مسلمان ہوگی، ورنہ دجال آ کر یہ کہے گا لوگوں خدا کو خدا کیوں مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس لیے اس کو مانتے ہیں کہ وہ بارشیں برساتا ہے۔ کہیں گے پھر لو تمہارا خدا تمہارے لیے بارش برساتا ہے، اس سے بارش برسے گی۔ پوچھے گا لوگوں خدا کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کہیں گے زمین سے سبزہ اگاتا ہے، وہ کہے گا زمین کو، اس سے زمین سے سبزہ اگے گا۔ کہا مجھے خدا مانو، میں نے سبزہ اگا دیا۔ لوگ کہیں گے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو مردے کو زندہ کرے گا، اس کو خدا مانیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دجال مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرے گا، نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے باہر جلسہ کرے گا اور لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو۔ لوگ کہیں گے تجھے کیوں خدا مانے؟ اس وقت وہ کہے گا لو تمہارے سامنے بندہ مارتا ہوں اور بندہ مار کے زندہ کرتا ہوں۔ بندے کو مارے گا اور مارنے کے بعد لوگوں سے کہے گا اب اگر میں کہوں اس کو زندہ کروں تو پھر مجھے خدا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ان کا پھر شک ہی کوئی نہیں رہے گا، ہم مانے ہی مانے۔ اس وقت اس مردے کو زندہ کرے گا۔ اب مردے کو زندہ کرنے کے بعد آج کل بندے پیروں کی کرامت نہیں رکھی ہے، کرامتوں کے پیچھے چلنے والے، اسی طرح جو کہتے ہیں کہ جناب زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کرامت کوئی چیز نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے، موت اور حیات صرف رب دیتا ہے۔ اب ان سے پوچھو جب قرب قیامت میں دجال مردے زندہ کرے گا اور کہے گا مجھے خدا مانو، تمہارے پاس انکار کا کیا جواز ہوگا؟ کس طرح دجال کو کہو گے تو نے مردہ زندہ کیا پر خدا نہیں ہو سکتا؟ میں تو کہوں گا غوث پاک نے مردے زندہ کیا، ہم نے تو ان کو خدا نہیں کہا۔ میں تو کہوں گا خواجہ میری نے مردے زندہ کی، ہم نے تو خدا نہیں ان کو کہا۔ اہل سنت تمہارا عقیدہ قرب قیامت میں بھی دجال کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں تمہارا مددگار ہوگا۔ تم کہو گے مردے زندہ ہوتے آئے ہیں پر کسی کو خدا نہیں مانا، ہم ان کو خدا کا بندہ مانتے رہے۔ او کانے تجھے کیوں خدا مان لیں؟ اتنے حسین و نازنین گزرے جنہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے، ان کو خدا نہیں ماننا کہ کانے کی مننے کی نا کیوں نہیں مانتے؟ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ یہ دجال اتنی طاقتوں والا مردے زندہ کرے گا، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جس کو مارے گا نا وہ جب زندہ ہوگا وہ زندہ ہو کر کہے گا تو دجال ہے، جیسا میں مرنے سے پہلے کہتا تھا۔ اب زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے۔ اس وقت ساری قوم پوچھے گی تجھے کیسے پتا چلا؟
انہوں نے کہا میں نبی غیبدان کو مانتا ہوں، میں اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا دیکھ رہا ہوں، یہ کافر ہے نا، یہ دجال ہے، کانا بھی ہے، دجال بھی ہے، کاف فا را لکھا دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے جو بندہ مومن ہوگا نا، جاہل ہو یا ان پڑھ، یہ راز سمجھتے جائیں۔ جاہل بندہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، کالج میں، اس کو کاف پتہ ہی نہیں کیا، فا پتہ ہی نہیں کیا، مثلا اٹلی کا رہنے والا مسلمان ہے، وہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن ہے نا، دجال کو دیکھتے ساتھ ہی لینگویج کورس کر لے گا۔ جیسے قبر میں جاؤ گے، ابھی آپ سے کوئی اتنا سارا پوچھ رہے مسمو کا وہ آنا، یہ کیا ہونا، یہ کیا ہے؟ اگر مسمو کا ترجمہ نہیں پتا تو یہ ترجمہ آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ مر ربو کا؟ یہ لینگویج کیسے آئے گی؟ کہاں وہاں لینگویج سکھائی نہیں جائے گی، قبر میں جاتے ساتھ ہی سارے کورس خود ہی ہو جائیں گے۔ وہاں پر خود بخود قبر میں جاتے ساتھ ہی تمہاری زبان عربی ہو جائے گی۔ اب دجال، اس کے ماتھے پر جو کاف فارا لکھا ہے نا، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، جاہل سے جاہل بندہ اگر مومن ہے تو وہ پڑھ لے گا، وہ پڑھ لے گا یہ کاف، یہ دجال ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف اتنی طاقتوں والا، قوتوں والا وہ بندہ جو مردے کو زندہ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے جائے بلا کہاں بتائی ہے؟ گرم ہونے پہ تو سب چڑھے ہوئے ہو جا رہی ہے بات کی نہیں آ رہی، لنگر شکر بنایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، نظام حضور مفکر اسلام، آل نبی اولاد علی، شہزادہ حیدر کرار، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب جیلانی۔ یہ آخری جملہ بھی توجہ سے سن لیں، تاکہ آپ کو ساری زندگی اپنی نسلوں کو بتانا ہے اور اپنی نسلوں کو نصیحت کر کے جانا کہ حضرت بابا کرامت علی کے دربار پر یہ بات سنی تھی، اب نسلوں تک، امام مہدی کے آنے تک ہماری نسلوں کو یہ پیغام جاتا رہے گا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ دجال جتنی قوتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور رب اس کو وہ قوتیں عطا کرے گا، حتیٰ کہ بارش برسائے گا، زمین سے سبزے اگائے گا، جس جانور کے ہاتھ پر وہ جانور پر ہاتھ پھیر دے گا، کمزور تھا تو فربا ہو جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا، دودھ نہیں دیتا تھا تو وہ ہاتھ پھیرے گا، دودھ دینے لگے گا۔ اس طرح کے وہ استدراج دکھائے گا، یہ دکھاتا جائے۔ اب اتنی قوتوں والا سرکار نے کیا بتایا؟ لوگوں او میرے ماننے والوں، تم یاد رکھو، انی ترکتو فیکم الثقلین، تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ گھبرانا نہیں ہے، جتنی قوتوں کے ساتھ دجال آئے گا اتنی قوتوں کے ساتھ میرا لعن آئے گا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ دجال کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہا جو میرے بیٹے کے دامن میں آ کر چھپ جائے گا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس لیے کہ میرے مہدی کے زمانے میں اس طرح فتوحات ہوگی کہ دجال کو بھی شکست ہوگی اور پوری زمین پر ایک بھی ایسا شخص نہیں رہے گا جو خدا کا منکر ہو۔ ساری زمین پر اسلام پھیل جائے گا۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین جس مقصد کے لیے مبعوث ہوتے رہے، اس مقصد کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت امام مہدی علیہ السلام جو فاطمہ کے لال ہوں گے وہ آ کر کریں گے۔ کل جو ان کے دامن میں پناہ لینی ہے تو آج ان کے کچھ لگتے سکتے وہ باپ دادا پتہ نہیں کس کی نسل سے وہ چلیں گے۔ یاد رکھنا، سرکار نے فرمایا، مولا کائنات راوی ہیں، حضرت امام مولا کائنات شیر خدا، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اسی طرح فرمایا، ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا سید ہے جیسا کہ اس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار فرمایا۔ میں بھی کہتا ہوں یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کی پشت سے امام مہدی پیدا ہو۔ امام حسن کا سارا شجرہ جو نسب ہے، امام مہدی کا سارا شجرہ نسب، ان کے ماں باپ کا نام
ان کے سارے حالات سرکار نے فرمائے لوگوں دھوکہ نہ کھا جانا، آگے پیچھے مولویوں شوریوں کی باتیں نہ سننا، جو میرے گھر کے لوگ ہیں نا ان کی باتیں سننا، سیدھے رہو گے۔ آج بھی میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ سمجھیں جن کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، کچھ ایسی بوٹیاں بھی ہیں نا اہل بیت کا تو نام لیتے پر قرآن سے تعلق نہیں، کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں قرآن کرتے ہیں اہل بیت کو نظر نہیں آتی، کچھ ہیں جو قرآن کا نام لیتے ہیں اہل بیت بھی کہیں ڈر کے آگے پیچھے محرم میں لے لیتے ہیں۔ ایک ایسی بھی جماعت موجود ہے جن سے ہم نے رابطہ کیا، ہم نے پوچھا محرم شریف کے اندر آپ کے ٹی وی چینل پر کبھی ہم نے فیضان امام حسین لکھا نہیں دیکھا، ہر تریہ جناب فیضان فلانا مفتی، فیضان فلانا مفتی، فیضان فلانا مفتی۔ میں کہا یہ تمہارے مفتی امام حسین سے زیادہ قیمتی ہیں، ان کے نام تمہارے ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، یہ حسین کا نام کیوں نہیں آتا؟ حسین کا نام لینے سے کتراتے کہ شاید کوئی ہمیں شیعہ نہ کہہ دے، اور شیعہ ٹھیکیدار ہیں حسین کے، ہم ٹھیکیدار ہیں اور ہم ماننے والے حسین کے وارث سنی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے سنی ہیں، اور جو حسین کا نام نہیں لے سکتا وہ سنی نہیں۔ جو تھوڑا بہت یہ کوئی رسم و رواج کرتے ہیں یہ آپ کے ڈر سے کرتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے میں نے سروے کیا اور جائزہ لیا، پوری امت کا جائزہ لیا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مولویوں کے ہزار پروپیگنڈے کے باوجود عام مسلمان کے دل و دماغ سے حسین مٹایا نہیں جا سکتا۔ لگے ہوئے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا تھا ویسے ہوا تھا، وہ یزید بیت اللہ علیہ تھا، بڑی باتیں، لیکن جناب پوچھو اور تم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے یزید کے نام پر، روڈوں کے نام، مسجدوں کے نام رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اس قوم کا کہ دل و دماغ پر جو حسین چھایا ہوا ہے حسین کو نکال سکے ہو؟ یزید کو تلہ لے کہنے والے بھی حسین کے بارے میں علیہ السلام بات نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ حسین ایمان کا نام ہے۔ اگر ہم نے حسین کا نام اپنے لسٹ سے نکال دیا تو ہمارا ایمان کے لسٹ سے نام نکل جائے گا۔ اس لیے میں یہ آپ کو آپ کے معاشرے کی باتیں بتا رہا ہوں، چینل دیکھو، محرم میں دیکھو، حسین کا نام بھی نظر نہ آئے تو آپ کہیں گے یہ یزید کا چینل ہے، بنو امیہ کا چینل ہے یا مروان کا چینل ہے کہ اس میں حسین کا نام کیوں نہیں؟ نام سنیوں کا لیتے ہو اور حسین کے نام سے ڈرتے ہو، اس لیے کہ شیعہ کو قرار دے گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پر جو یہ سمجھتا ہے کہ حسن کا نام لوں، حسین کا نام لوں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ حسن کا نام لو، حسین کا نام لو، تاکہ پتہ چلے تمہارے دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مفکر اسلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی دلیل ہے، مولا علی کا پیار یہ ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایمان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام مسلم نے جو اپنی صحیح جمع کی ہے، امام نووی نے اس کے جو عنوانات ہیں وہ قائم کیے ہیں، تو وہ حدیث کہ لا یحبک الا مؤمن، سرکار مولا علی خود روایت کرتے ہیں حضرت زید بن خبیب سے کہ لا یحبک الا مؤمن، یہ حدیث جو ہے کہ تجھ سے مومن ہی پیار کرے گا، یہ امام نووی نے کتاب الفضائل، کتاب المناقب، اس میں حضرت امام مسلم کے اس حدیث کو نہیں رکھا، بلکہ یہ اولین جہاں کتاب الایمان ہے نا وہاں رکھا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ امام مولا کائنات کی یہ فضیلت کی صرف بات نہیں ہے بلکہ میرے ایمان کی بحث ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے نا، خود مومن بننا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ علی سے پیار ضروری ہے۔ تو جس دور میں علی کا نام لینا مشکل نہیں ہو بلکہ ناممکن، ادھر سے آپ نے علی کہا ادھر سے فتویٰ آ گیا، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے جس میں علی کا نام نہ لیا جا سکے۔ یہ بات میں نے اور آپ نے نوٹ کر لینی ہے دوستو، اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے کہ آج جس جماعت میں اہل بیت کا نام لینا شجر ممنوع ہے، صبح شجرے میں 12 اماموں کے نام پڑھتے ہیں،
اور ٹی وی پر ایک بھی امام کا نام لینا ان کے لیے ممنوع ہے کہ ہمارا نام خراب ہو جائے گا. یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا جب تو فلانا مفتی صاحب ہوگا نا, اس نے مفتی کی کن پکڑائی اس نے مفتی بھی ہوتا ہے کن پکڑی اس نے تو فیضان پیچھے جڑے سٹنے تھے انہوں نے کن پکڑی اس نے اگلے پوچھا نا اور فیضان تو سارا حسن و حسین کا تھا, یہ ان کا نام تم نے لیا نہیں, جنہاں کی فیضان نہ ترجمہ نہیں ہے انہاں کی تو فیضان نے قاسم بنایا. قاسم الولایت 12 امام ہیں, جتنی ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ ائمہ اہل بیت تقسیم کرتے ہیں. اگر ائمہ اہل بیت کا نام آپ لینا نہیں چاہتے تو ان سے تعلق تمہارا کیا ہے؟ سمجھے بات کو. جب درود پڑھیں گے تو نبی پاک کا نام ہی کہیں, اولاد رسول آل رسول کا نام ہی کہیں. حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو. صحابہ نے پوچھا کون سا درود دم کٹا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ تم یوں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور پھر چپ ہو جاتے. جب تک وعلا آل محمد نہیں کہو گے درود مکمل نہیں ہوگا. یاد ہے یہ بات, ایک مسئلہ سمجھیں, میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو آپ نے آل پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ ہم تو آل کے ماننے والے ہیں. ماننے والا کیا تو مومن کہتا ہے, مومن ہے ہی وہ جو آل کا ماننے والا ہے. جو آل کا ماننے والا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھنا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی, یا رسول اللہ ہم لوگ آتے ہیں تو یہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں اور ہم سے باتیں چھپاتے ہیں, ہمیں غیر سمجھتے ہیں. سرکار جلال میں منبر پر تشریف فرمایا اور آپ نے فرمایا جب تک یہ لوگ تم سے اللہ کی رضا اور میری قرابت داری کی وجہ سے پیار نہ کر لیں ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا. یہ حضرت عباس کو فرمایا. تو حسن و حسین جو سرکار کے جگر کے ٹوٹے ہیں ان سے پیار نہ کرے تو بندہ کہتا ہے میں نمازیں شمازیں میں اللہ کو مانتا جو ہوں میں نمازیں پڑھوں. تو نمازیں عبداللہ بن ابی منافق نہیں پڑھتا تھا, مدینہ میں رہنے والا وہ منافق نہیں پڑھتا تھا. اس کو بھی یہی غلط, وہ جہاد میں نہیں ساتھ گیا تھا, عہد میں ساتھ آدھے راستے تک نہیں گیا تھا, پھر واپس بھی آ گیا تھا. زکاتیں اس نے نہیں دی تھی. تمہیں اپنے نمازوں کا یہاں آرے بازار میں بیٹھ کے زیادہ نخرہ ہو تو جو مدینے میں مسجد نبی میں سجدے کر رہا ہے اس کو نخرہ نہیں ہوگا. سرکار نے ان کو بتایا تھا اور میری مسجد میں نمازیں پڑھنے والوں یہ بات سمجھ لو جب تک میری اہل بیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے پیار نہیں کر لو گے نمازیں پڑھتے رہو تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا. پھر اتنا میراب اتنے اسرا بھائی نے نہیں آپ سجدہ کر. میں پوچھا ایک بندے کو خالی زمین پر سجدہ پہ کر اے ایاں جال دی لینڈ ہونا اے ایاں وہ بیٹھا یہ سجدہ ہے یا لینڈنگ ہے, تو سجدہ کر رہا ہے یا لینڈنگ کر رہا ہے. اس طرح گیا, اس طرح کہتا میں محراب ڈال رہا ہوں. وہ نماز تو محراب پڑھنے واسطے پڑھنا ہے. نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ کی عطا ہو جائے تو محراب پڑھ جائے اس کی مرضی ہے. تو نماز تو نہیں پڑھا, تو محراب ڈال رہا ہے. محراب یہاں پہ 6 محراب ڈالے, پتہ نہیں کتوں سجدہ کرنے وہ محراب تو ہی کونا تھوڑے 6 کی آئے. تو کہتا ہے ادھروں سجدہ کرنے کا تو وہیں سجدہ کرنا ہے. سوچنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر اس کو اپنے سجدوں کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ میں بہت سجدے کر اس نے پکا مومن ہوں تو عبداللہ بن ابی سے ضرور وہ کانٹیکٹ کرے, اس سے پوچھیں تیرے سجدوں کا کیا آج کل کیا حال ہے. اس لیے کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو سرکار نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی نوادا. سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سرکار کو دیکھ رہے, سرکار میں ادھر تک کو آپ کو فرمایا نا. اور ہماری کتاب نے لکھا ہے, ریاض النظرہ نے لکھا ہے, مرقندی تبری نے لکھا ہے. اور 6 صحابہ مختلف صحابہ اس کے راوی ہیں. لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راویہ ہیں, یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. جناب 6 صحابہ کرام النظر الی وجہ علی نوادا. میں نے کہا کہ جو نظر ہے دیکھنا ہے علی کو تو صرف وہی دیکھ سکے گا جو نبی کے زمانے میں تھا, کیونکہ علی سرکار کے 30 سال بعد تو آپ نہیں پردہ فرما جانا تھا,
بعد والے لوگوں نے تو دیکھ نہیں سکنا تھا، تو یہ سرکار نے کن لوگوں کو کہا کہ لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ یہ کہا کس کو ہے؟ یہ صحابہ کو فرمایا ہے، جو نبی کی مجلس کرنے والے ان کو فرمایا او مجھے دیکھنے والے علی کو دیکھ۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، سرکار آپ کو جو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو دیکھ لیا تو پھر کسی کو دیکھنے کی حاجت کیا باقی رہتی ہے؟ سرکار نے بتایا حاجت تو کوئی نہیں رہتی، لیکن چیک بھی تو کرنا ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ ایمان کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا نفاق کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کو اگر علی کا چہرہ دیکھنا بھی پسند آئے تو مجھے ایمان کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن علی کا چہرہ دیکھنا پسند نہ آئے تو پھر نفاق سے دیکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ سکے اس کو نبی کے چہرے کے دیکھنے کا فائدہ ہوگا، جو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہ سمجھے نبی کا چہرہ لاکھ مرتبہ دیکھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اترو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا تو میں آخر ہماری طبیعت علیل ہے۔ یہ نہ آخیا سا ادھا پونا گھنٹہ لاساں جس لئے میں آیا جی بڑی دیر ہوگی سہ جی اسو اس لئے نعت خانی شروع ہوئی، پھر میں بھی تو بدلا کی نام آج میں آپ کی باری ٹائم نہ دیکھوں، آپ میری بار ٹائم دیکھیں، سمجھ تو پھر آئے نا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب میں آیا تھا میری طبیعت اسی طرح پھسلی تھی اور بات کرتے کرتے میں چلا گیا تھا۔ یہ ان بزرگوں کی کرامت ہے، جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے کوئی صاحب دل صاحب ذوق بزرگ ہوئے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی آئے ہیں ضرور طبیعت میں گرمی آئی ہے اور ضرور دین کی بات کرنے کا دل چاہا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مقام مقدس پر ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا آنا مولا کریم آج بھی ہمیشہ جب بھی کسی ولی کے دربار میں جائیں مولا کریم خاص اپنی رضا کے لیے اس کو قرار فرمائے۔